تو زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو دو، مسکینوں محتاجوں کو دو، اور جو قرض تلے دب چکے ہیں ان کو زکوٰۃ دو، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر ہیں انہیں زکوٰۃ دو۔ اور اس وقت غلام ہوتے تھے اور کافر انہیں کہتے تھے کہ اتنی رقم دو، آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جنہیں آزاد ہونا ہے انہیں رقم دے کر کے انہیں آزاد کرواؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب کے اندر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ دیں، اور مسافر کو زکوٰۃ دیں، اور وہ لوگ جو اسلام کی طرف راغب ہیں اور انہیں مال دیا جائے تاکہ اور زیادہ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ تو بھائیو، ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد محتاج ہے، کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تیرا مال اور تو تیرے والد کے لیے، یعنی والد کو اگر ضرورت ہے تو وہ اپنے بیٹے کے مال بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا مال اسی کا ہے۔ تو بھائیو، جو لوگ کسی کی پرورش میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے، اسی طرح دادا دادی، والدین، یہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، بلکہ اپنے اخراجات میں سے ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بندے پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ ہاں، بیوی اگر مالدار ہے، خامد کمزور ہے، اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، تو بیوی کو میکے کی طرف سے مال ملا ہے تو وہ زکوٰۃ کے طور پر بھی ویسے بھی اپنے خامد کے اوپر خرچ کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات نہیں ٹھیک تھے، ان کی بیوی کے پاس مال تھا، تو وہ کہتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، تم خود جا کر کے پوچھو۔ حضرت زینب کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئی، ایک اور عورت بھی یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی تھی، اس کا نام بھی زینب تھا۔ تو ہم نے بلال کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھو، لیکن ہمارا نام نہیں لینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا وہ کون ہیں دونوں عورتیں؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں زینب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سی زینب؟ زینب تو مدینہ کے اندر بہت ساری ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بیویاں اپنے خامدوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اور آخری بات کہ مسلمان کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ لے کر مسلمان غریبوں کے اوپر خرچ کی جائے گی، اور زکوٰۃ کے ذریعے ایک بہترین معاشی نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اس وطن عزیز کے اندر اتنے افراد مالدار رہتے ہیں کہ کم و بیش 5 ارب سے زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سالانہ 2 لاکھ گھر تعمیر ہو سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے 1,70,000 نادار لوگوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا ہے، ان کی پرورش کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اتنی زکوٰۃ نکلے گی، 2 لاکھ گھر بنانے کے لیے کتنی سیمنٹ، بجری اور اینٹوں کی ضرورت پڑے گی، کتنے مزدور کام آئیں گے، اور کتنی مستریوں کا روزگار چلے گا، کتنا سریہ چلے گا، تو اس طرح پیسہ گردش میں آئے گا، وہ 2 لاکھ گھر بھی تعمیر ہوں گے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ جب سے یہ نیشنل ملٹی نیشنل کمپنی آئی ہیں، یا یہ برانڈ آئے ہیں، یا ایک بیمے یا دوسری انشورنس آئی ہے، تو انہوں نے غریب کو قرض کے تلے دبا دیا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا کچھ ایسے نکلی ہیں کہ 5 سال تک ایک آدمی ہر مہینے 10,000 دیتا ہے، تو 5 سالوں کے بعد اس کی ساری زندگی اس کو ہر مہینے میں اتنی رقم ملتی رہے، بے شک جب تک وہ زندہ ہے۔ تو جو مالدار آدمی 1 لاکھ روپیہ ماہانہ دیتا ہے، 5 سال تک، 10 تک، 20 تک دے گا، اس کے بعد وہ گھر میں بیٹھ کر کماتا رہے گا، نہ اسے فیکٹری لگانے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اب وہ ان کو سود کا پیسہ آتا کہاں سے؟ وہ غریب مزدور سے آتا ہے،
وہ چھوٹے دکاندار سے آتا ہے، وہ چھوٹے صنعتکار سے آتا ہے، وہ چھوٹے کاشتکار سے آتا ہے، کیونکہ یہ قرضہ وصول کرتے ہیں، پھر انہیں سود کے ساتھ واپس کرنا پڑتا ہے، اور پھر ساری زندگی یہ سود کے تلے دبے رہتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کریم نے بہترین ہمیں نظام دیا ہے زکوٰۃ والا، کہ زکوٰۃ دو تمہارے مال بھی بڑھیں گے، تمہارے مال پاکیزہ بھی ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ والا نظام مدینہ کے اندر نافذ کیا، تو کتنی غربت تھی صحابہ کرام کے اوپر کہ سحری کے لیے کھجور کی گٹلی چوسنے کے سوا، پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن چند سالوں کے بعد زکوٰۃ دینے والے مدینہ کے اندر زیادہ ہو گئے، زکوٰۃ لینے والے کم پڑ گئے۔ تو یہ بابرکت نظام ہے، اللہ کا دیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو ساتھ میرا نمبر ہے، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بحوالہ قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔